الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو بہت چھوٹا ہے، لیکن ہماری دنیا اور آخرت کا فیصلہ اسی سے ہوتا ہے، اور وہ ہے زبان کی حفاظت۔ یہی زبان ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہے اور یہی زبان ہمیں جہنم میں گرا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے اس پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہماری ہر بات، ہمارا ہر جملہ اور ہمارا ہر تبصرہ، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر لکھا گیا ہمارا ہر ایک لفظ، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو مجھے ضمانت دے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی، وما بین رجلیہ، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ ضمانت دینے والی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، بندہ ایک ایسی بات کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، وہ جہنم میں مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ دور جا گرتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو سچ ہی کہا ہے، میں نے تو غصے میں ایسا کہہ دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں مذاق میں بھی جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلخوری اور دل آزاری کا حساب ہوگا۔ اور یاد رکھیں زبان کا سب سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنی سخت مثال ہے۔ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آج ہماری محفلیں، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ غیبت عام ہے، اور ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے یا خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا پھر خاموش رہے۔ بس یہ اصول یاد کر لیں، یا تو خیر کی بات کرو یا خاموش رہو۔ خاموشی اکثر عبادت بن جاتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی باتوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتَهُمْ، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کمائی ہی اوندے منہ کے بل جہنم میں گرائے گی۔ آج ہماری زبان صرف بولتی ہی نہیں بلکہ لکھتی بھی ہے۔ فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، کمنٹ سیکشن ہم بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں لکھا ہوا لفظ بھی زبان ہی کا حصہ ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے تو صرف ٹائپ کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کیسے کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ بولنے سے پہلے 3 سوال ضرور کریں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ فائدہ مند ہے؟ دوسرا ہے زبان کو ذکر کی عادت ڈالیں، زبان کو مصروف رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ جب زبان مصروف ہوگی تو گناہ کم ہوں گے۔ اور تیسرا ہے غصے میں خاموشی اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، جب تم میں سے کوئی بندہ غصہ کرے تو اس کو چاہیے اس وقت وہ خاموش ہو جائے۔ یاد رکھیں یہی زبان قرآن پڑھتی ہے، درود بھیجتی ہے، ذکر کرتی ہے، دعا کرتی ہے، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، اور اس زبان سے نکلی ہوئی ایک اچھی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین، ہم روزانہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر یہ زبان بے قابو ہو تو ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ آج سے ہی عہد کریں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم گالیاں نہیں دیں گے، ہم دل آزاری نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان کو ذکر اور خیر میں استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔